خوشی تو دل کی خوشی ہوتی ہے، قلبی سکون، دائمی قلبی اطمینان وہ حاصل ہو جاتا ہے آپ کو اگر آپ دین اسلام قبول کر لیں اور اس کے تقاضے پورے کریں، مکمل دین۔ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، پھر آپ خوش ہوں گے۔ ہو سکتا ہے مسائل ہوں آپ کے، لیکن آپ خوش ہوں گے، اللہ آپ کا مددگار ہوگا، عین وقت پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔ قرآن میں ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کافی ہے میرے لیے میرا اللہ، بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا وکیل ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین اسلام کو قبول کرنے کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، یعنی اگر نہ کریں تو کیا نقصان ہے، فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں پہلے تو فائدے کی بات کرتے ہیں۔ دین انسان ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، پھر آپ سے پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ تو اگر آپ دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، نہیں اپناتے اور سچے مسلمان نہیں بنتے، سچے مومن نہیں بنتے، تو آپ ایک ناکام انسان، ایک ناکام زندگی گزاریں گے۔ خواہ ظاہری طور پہ آپ امریکہ کے صدر بھی بن جائیں، لیکن آپ ناکام انسان ہوں گے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ایک ناکام انسان اور ایک پریشان انسان، پریشان زندگی آپ گزاریں گے، چاہے آپ امریکہ کے صدر ہی کیوں نہیں بن گئے۔ وہ ہمیں پتہ ہے جو امریکہ کے صدر ہیں، ان کی باڈی لینگویج سے آپ پتہ چلتا ہے کہ انتہائی پریشان، اور جو بھی ہے ان کی تفصیل میں اس کی نہیں جاتا۔ تو دین اسلام کو قبول کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا تمام ضروریات کا کفیل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، جج کر رہا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہمارے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا۔ دو صورتیں ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو بھی روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، یا ان کا رب ان سے ناراض ہے یا راضی ہے۔ تو اگر آپ دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے، یہ فائدے کی میں بات کروں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اچھی زندگی۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، ان کو دنیا میں ایک اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اچھا ٹھکانہ، اچھی زندگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس پہ ڈالروں کی برسات ہوگی، نہیں، قلبی طور پہ سکون اور اطمینان۔ دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، ہم بہت سے لوگ تو غلط مطلب لیتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا میں حسنہ، ہم عام طور پہ جو ناواقف لوگ ہیں وہ یہ مطلب لیتے ہیں کہ دنیا میں اچھی زندگی، پیسہ، کاروبار، نوکری، اچھا گھر، گاڑی، یہ حسنہ ہم شمار کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دنیا، دیکھیں نیک عمل کی توفیق، یہ حسنہ ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ آئے کہ اس کو دنیا میں میں نے حسنہ دیا، اچھی زندگی دی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی آپ تاریخ پڑھ لیں، پہلے گھر سے نکال دیے گئے، مہاجر بن گئے، اپنے سارے گھر والوں کو چھوڑ دیا،
اور پھر وہ تبلیغی دورے جو بھی تھے وہ کرنے لگے، اللہ کا پیغام پہنچانے لگے۔ کوئی گھر تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ محل بنایا، اپنے لیے گھر بنا لیے، جیسے بھی رہتے تھے، سفر میں عام طور پہ رہتے تھے، جو بھی تھا، نہ ان کے پاس کوئی مال و دولت کے انبار تھے۔ ابو الانبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام، جد امجد آپ کہہ لیں، اور وہ پہ آپ کو پتہ ہے مکے کی جو تاریخ ہے، تو وہاں وہ پہلے تو بیوی بچوں کو چھوڑ دیا لقدق صحرا میں، تو پھر وہ بچہ جب بھاگنے دوڑنے لگا تو خواب نظر آ گیا، تو وہ بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دی انہوں نے۔ تو یہ حسنہ، دیکھیں ہماری سمجھ میں فرق ہے۔ حسنہ وہ زندگی جس سے اللہ راضی ہو، وہ زندگی حسنہ ہے جس سے آپ کی آخرت اچھی ہو جائے یا جنت میں آپ کا مکان بن جائے، وہ اچھی زندگی ہے۔ اور یہ تو پھر اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہماری تو تمام سوچیں ہی غلط ہیں، اور میں آپ کو فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اچھی زندگی، پرسکون زندگی، خوشحال زندگی، پریشانیوں سے دور زندگی، یہ بہت بڑا، یعنی دیکھیں ہم خوشی کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن خوشی ہم دنیا کے کاموں میں ڈھونڈتے ہیں، کھالے پیلے جیلے اور یہ مکان اور یہ کھانا پینا لباس وغیرہ، یہ ساری دنیا کی نعمتوں میں ہم خوشی ڈھونڈتے ہیں۔ تو لیکن ایسی بات تو نہیں ہے، خوشی تو دل کی خوشی ہوتی ہے، قلبی سکون، دائمی قلبی اطمینان، وہ حاصل ہو جاتا ہے آپ کو اگر آپ دین اسلام قبول کر لیں اور اس کے تقاضے پورے کریں، مکمل دین۔ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، پھر آپ خوش ہوں گے۔ ہو سکتا ہے مسائل ہوں آپ کے، لیکن آپ خوش ہوں گے، اللہ آپ کا مددگار ہوگا، عین وقت پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔ قرآن میں ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کافی ہے میرے لیے میرا اللہ، بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا وکیل ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا، آپ کی دنیا کے غموں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میں فائدے کی بات کروں، من جعل الہموم ہم واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنی تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن جس پر پراگندہ ہو گئیں ان کی فکریں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ تو یعنی مقصد سے آپ ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یبال اللہ بأی واد ہلک، اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس فکر کے گڑھے میں جا کر یہ گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھی دنیا میں ایک اچھی زندگی، اگر دین اسلام کو اگر آپ قبول کر لیتے ہیں، دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآن میں ہے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جس نے بھی اچھا عمل کیا، دین اسلام اچھا عمل، ایمان، شرط ایمان کے ساتھ، اس کو میں ایک اچھی زندگی دوں گا، ایک زندہ کر دوں گا اس کو اچھی زندگی سے، اچھی زندگی۔ بہرحال یہ تو فائدہ ہے، اور یہاں دنیا میں سکون، چین، اطمینان، اور آخرت میں جو ہے قبر میں سب سے پہلے وہ جنت کا ایک باغیچہ ہوگی۔ حضور نے فرمایا جنت کا ایک باغیچہ ہوگی جو دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور پھر حشر کے دن جو ہے وہ تو ملاقات کا دن ہے، اور وہاں روز قیامت کے تو کیا کہنے ہیں، حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے
جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے اگر دین اسلام کو آپ قبول کر لیتے ہیں۔ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرہ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها۔ تو بہرحال یہ مضمون ہے۔ اور نقصان کیا ہے؟ نقصان اگر دین اسلام کو آپ قبول نہیں کریں گے تو آپ کو ایک بری زندگی ملے گی، پریشانیوں سے بھرپور۔ آپ دیکھ لیں آپ کا دل اس وقت جو دنیا دار لوگ ہیں، شکوہ، شکایت، پریشانی اور غم، پریشانیوں سے ایک بھرپور زندگی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ تو ایک پریشان کن زندگی، بدحال زندگی، $1,000,000 ہوں گے آپ کے پاس، $1,000,000، لیکن آپ پریشان اور بدحال زندگی گزاریں گے۔ تو یہ تو ایک پریشان کن زندگی ہوگی، خوش نہیں ہوں گے، پریشان، بدحال، اور دنیا کی پریشانیاں۔ آخرت کی تو آپ کو پریشانی چھوڑ دی آپ نے۔ پھر قبر میں تو انتہائی برا استقبال ہوگا آپ کو، اور بری طرح پٹائی ہوگی سب سے پہلے۔ پھر جہنم کی کھڑکی آپ کے لیے کھول دی جائے گی، صبح و شام جو ہے قرآن کا مضمون ہے، آپ پر پیش کی جائے گی۔ تو اس کے بعد قیامت، تو قیامت کے دن تو آپ مجرمین کی ٹولی میں ہوں گے۔ کون؟ جو دین اسلام کو مکمل نہیں قبول کیا، وہ مجرموں کی ٹولی میں ہوں گے۔ اللہ کا لعنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ان سے بات بھی نہیں کروں، لا یکلمہ اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، اور نہ ان کے گناہوں کو میں معاف کروں گا۔ اور دوزخ میں اعلیٰ مہمانداری ہوگی آپ کی، کس کی؟ جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم